وہ رمضان کا مہینہ ہے، خاص طور پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے 2 نفل پڑھ کے کہ جس طرح کی باہر تباہی مچی ہے اللہ نے پاکستان کو اس تباہی سے بچایا ہوا ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ آگے حالات اسی طرح اچھے رہیں گے، برے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلے تو ہم سب کو یہ فیصلہ بحیثیت قوم کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو بھی آگے ہوگا ہم ایک قوم مل کے اس کا مقابلہ کریں گے۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس کا سارا بوجھ ایک کمزور طبقہ اٹھائے، جو آگے جس کی زندگی مشکل میں ہے انہی کے اوپر سارا بوجھ ڈال دیں۔ ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم کم سے کم بوجھ ڈالیں اپنے غریب طبقے کے اوپر۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا وہ غریب طبقہ ہے اس وقت۔ وہ لوگ جو پہلے ہی بڑی مشکلوں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ ہے۔ لہٰذا میری اسٹیٹ کی میری ریاست کی سب سے بڑی ذمہ داری اس طبقے کے اوپر ہے کہ ان کے اوپر کم سے کم بوجھ پڑے۔ تو یہ جب کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے یہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ جی لوگوں کی جانیں خطروں میں ہیں۔ کرونا سے بھی ہم نے لوگوں کو بچانا ہے، اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اس وقت لوگوں کی بھوک کی وجہ سے جان خطرے میں ہے، کئی اور ابھی ڈاکٹر فیصل نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈر لگا ہوا ہے کہ کرونا سے ہم بچاتے یہاں ٹی بی پھیل رہی ہے پاکستان میں۔ ٹی بی کا بہت بڑا خطرہ ہے، وہ ایک اور بیماری ہے، بچوں کی بیماریاں ہیں، صاف پانی نہیں ملتا۔ تو ساری توجہ جب یہاں گئی ہے تو بہت اور بیماریاں بیچ میں رہ گئی ہیں، مثلا کینسر ہے، ہمیں کینسر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے لوگ مرتے ہیں۔ تو کیونکہ ساروں کی نظر ادھر پڑ گئی ہے، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو بیلنس کریں۔ یہ ایک مشکل راستہ ہے، یہ دنیا اس میں سارا وقت یہی سوچ رہی ہے۔ وہ ملک جدھر نیو یارک، جدھر دن میں 1000 لوگ مر رہے ہیں، جدھر 20,000 لوگ مر چکے ہیں، جدھر حالات ایسے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی اپنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھول دی ہے۔ کیوں کھولی ہے؟ کیونکہ وہ بھی امیر ملک بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے اگر کرونا کے اوپر ایک طرف سے لوگوں سے یہاں سے بچائیں، جو دوسری طرف ایک معاشرے کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے، جو اس کا اثرات جاتے ہیں، اس سے ہو سکتا ہے آگے معاشرے کو اس سے بھی زیادہ نقصان ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ ساری دنیا بیلنس کر رہی ہے، ہم بھی وہی بیلنس کر رہے ہیں۔ یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے کہ ہم کرونا کے اوپر بھی نظر رکھیں، اور پھر وہ جو غریب طبقہ جس کے اوپر سب سے زیادہ بوجھ پڑا ہو اسے کیسے بچانا ہے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، اور میں پھر سے یہاں ڈاکٹر ثانیہ کو مبارک دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح ہم نے اتنا زیادہ پیسہ اتنے زیادہ لوگوں میں اتنے کم وقت پہ اور اتنی شفافیت سے بانٹا ہے، لیکن اور بھی ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہیں، اور وہ کر رہے ہیں۔ میری جو اسکیم ہے اب سب کو آپ کے پاس ہم نے وہ ایڈریس دے دیا اپنی ویب سائٹ کا، کوئی بھی اس کے اوپر رجسٹر کر سکتا ہے۔ صرف یہ بتانا ہے کہ اگر میری نوکری چلی گئی ہے کرونا کی وجہ سے، تو میں صرف یہ بتانا پڑے گا کہ میں کدھر کام کرتا تھا اور میری نوکری گئی ہے۔ تو انشاءاللہ میرا جو پرائم منسٹر کا ریلیف فنڈ ہے اس سے گورنمنٹ جو 1 روپیہ عوام دے رہی ہے، 4 روپے گورنمنٹ دے رہی ہے، وہ سارا فنڈ صرف ان لوگوں کی طرف جائے گا جو بے روزگار ہوئے اس وقت میں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں ابھی کافی ریسیٹس، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ کو اسی طرح جس طرح احساس کیش ٹرانسفر سے پیسہ گیا ایمرجنسی، اسی طرح انشاءاللہ ان کو میں آپ سب کو پیسہ اس پرائم منسٹر ریلیف فنڈ سے دوں گا۔ ہم نے دوسری طرح پوری کوشش کی کہ عوام پہ کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کی ہے، تقریباً 42 سے 43 روپے ڈیزل کی قیمت ایک مہینے میں کم کی ہے پر لیٹر، اور پٹرول کی 30 روپے لیٹر کم کی ہے۔ ہمارا اس وقت پٹرول اور ڈیزل، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے، سارے بر صغیر میں سب سے سستا بک رہا ہے ہمارا پٹرول اور ڈیزل، اور وہ اس لیے کہ آپ پہ کم بوجھ پڑے، لوگوں کے اوپر کم بوجھ پڑے۔